السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ کے پی کے میں غیر قانونی افغانوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے، اور ایک بار پھر گورنر راج کے حوالے سے بیانات مسلسل آ رہے ہیں کہ جناب گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے، نافذ کرنے پر غور ہو رہا ہے، صوبے کے حالات اس اقدام کا تقاضا کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت ہیں بیرسٹر عقیل ملک، انہوں نے گزشتہ روز یہ کہا، جس پر آج بہت زیادہ بات بھی ہوئی ہے کہ گورنر راج کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر نعیم سیٹھی صاحب کی خبر، پھر ابھی کچھ دیر قبل فیصل واوڈا صاحب نے بھی کہا ہے کہ کہ بدماشی کریں گے تو گورنر راج لگ سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی خواہش اگر ان کی بہنوں کو یا پارٹی والوں کو ہے تو دیوار سے ٹکریں مارتے رہیں، دیوار کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ ریٹائرڈ جنرل باجوہ اور ثاقب نثار کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے جسے نواز شریف صاحب نے اندیا دیا، تو انہوں نے کہا پاکستان کو بنے ہوئے 78 سال ہو گئے، آج تک ایسا نہیں ہوا، تو اگلے 75 سال بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اب بات یہ کریں گے کہ اب منگل کو جو کہا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ اڈیالہ کے باہر ہم احتجاج کریں گے کیونکہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور عدالت کا فیصلہ موجود ہے۔ 8 مرتبہ کے پی کے سی ایم آ چکے، اس کے علاوہ ان کی بہنیں بھی چاہتی ہیں کہ بھائی سے ملاقات ہو، یعنی کہ عمران خان سے، اور پتہ چلے کہ ان کی خیریت کے حوالے سے۔ تو حکومت مسلسل جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، کس حد تک اتفاق کرتی ہے پی ٹی آئی اس سے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب، بہت شکریہ نقوی صاحب کی۔ اور ہمارے ساتھ ایم کیو پاکستان سے ارشد وارا صاحب بھی موجود ہیں، سینئر رہنما، ممبر نیشنل اسمبلی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ نقوی صاحب، سب سے پہلے کیا کہیں گے کہ محسن نقوی صاحب فرما رہے ہیں کہ کے پی کے میں غیر قانونی افغانوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو خبر چل رہی ہے گورنر راج لگایا جا سکتا ہے کے پی کے میں، کنڈی صاحب کو ہٹا کر کوئی اور گورنر بھی آنے کی جس طرح کی مسلسل باتیں آ رہی ہیں سامنے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں، گورنر لگانا یا نہ لگانا تو وفاق کا مسئلہ ہے، تبدیل کر دیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی اور جماعت کے لیے آئیں، اس سے کہ وہ ایم کیو ایم کے وزیر کو بھی، گورنر کو بھی چینج ہونے کی بات کراچی میں ہو رہی ہے، آفرز بھی ہو رہی ہیں، یہ سیاست کھیلتے رہتی ہے فوج اور موجودہ نظام۔ جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے افغانیوں کا اور ان کو تحفظ دینے کا، نہ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، سلسلہ تو بہت پہلے شروع ہوا، ضیاء الحق صاحب نے شروع کیا تھا۔ اور مسائل جو ہیں کہ دونوں طرف بارڈر کے ایک ہی خاندان کے لوگ رہ رہے ہیں، اور اس لیے بڑا دقت طلب ہو جاتا ہے جب اتنے عرصے ہوں کہ آپ لوگوں کو بے دخل کریں اوور نائٹ۔ ہم کہہ رہے ہیں سارے لوگوں کو عزت کے ساتھ ٹریٹ کرو، ان کو کہو کہ اب آپ واپس چلے جائیں، آپ کے ملک میں امن آ گیا ہے۔ اکراس دا بورڈ کوئی پالیسی ہو، ایکشن ہو، اٹ از ناٹ نیسسری کہ آپ جو ہے دھکے دے کے لوگوں کو نکالیں۔ آپ یہی کام جب اتنے عرصے سے آپ تقریباً 40 سال سے مہمان نوازی کر رہے ہیں تو تمیز کے ساتھ کیجئے۔ ان کی اگر جائیدادیں ہیں ان کو بیچنے کی اجازت دیجئے، ان کے کاروبار ہیں ان کو بیچنے کی اجازت دیں، اور ان کو پھر کہا جائے کہ آپ اپنے وطن چلے جائیں۔ اور ہر آدمی سے بیٹھ کے جو ہے اس کو کہیں کہ بھئی تم آؤ، بتاؤ تم کب تک چلے جاؤ گے، تو عزت کے ساتھ ہوگا تو کوئی نفرتیں نہیں ہوں گی۔ یہ جس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کریں گے انسانوں کو تو میں سمجھتا ہوں وہ جائز نہیں ہے، اس سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، سر، اور تعلقات تو اس سے آلریڈی بہت مشکل خراب ہو چکے ہیں افغانستان سے۔ آج پہلے ہی ہو چکے اور مزید خراب ہو رہے۔ تو یہ غیر انسانی سلوک ہے، غیر اسلامی سلوک ہے، اس کے اسلام میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہجرت کر کے لوگ آئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا اخلاق رکھنا چاہیے، کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، وہ ہمیں انصار مدینہ نے سکھایا۔ دہشت گردی بھی انصار کے سر، وہ ظاہر ہے علاقے افغانستان مسلسل ان کے لوگ آتے ہیں یہاں دہشت گردی بھی کرتے ہیں، اور سر اس پہ نہیں بتایا آپ نے کہ گورنر راج کے حوالے سے جو خبریں ہیں اس پہ کوئی پریشانی کا سامنا تو نہیں ہے آپ کی جماعت کو کے پی کے میں؟ جی، ہمیں پریشانی کا لاحق تو یہ ہے کہ جیسے فیصل واڈر صاحب کا بیان آپ کر رہے تھے کہ اگر بدماشی کی تو تو گورنر راج لگ گورنر سکتا راج، ہے۔ تو بھیا پہلے جو بدماشی اڈیالہ میں کر رہے ہیں ان پہ تو گورنر راج لگا لو،
یہ دوہرا معیار کیوں؟ یہ دوہرا معیار، سارے اس ملک کے مسائل دوہرے معیار پہ. یہ آپ کہہ رہے ہیں وہی بدماشی کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی کریں گے؟ نہیں میں یہ نہیں کر رہا. آپ علی سرور صاحب سمجھتے بھی سب ہیں، جانتے بھی سب ہیں، پھر معصومانہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں پریکٹس واٹ یو پریچ، واک دا ٹاک، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں کو بدماشی نہیں دکھانی چاہیے تو پہلے بدماشی اپنی ختم کریں. اگر آپ لاٹھی کے ذریعے، ڈنڈے کے طور پہ ہانک رہے ہیں پوری قوم کو، تو پھر قوم بھی وہی سیکھے گی نا. جیسے آپ کہتے ہیں ہم لیڈر ہیں تو آپ ہی کے سکھائے ہوئے لوگ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا مولانا صاحب، آپ بھی سن رہے ہیں گفتگو، اور گزشتہ روز جو واقعہ ہوا میں چاہتا ہوں تھوڑا اس پہ ضروری بات کر لیں. 3 سال کا جو کمسن بچہ کھلے مین ہال میں گر کر جاں بحق ہوا، تو سر ایک طرف سندھ حکومت 17 سال سے موجود ہے، میئر بھی ان کا ہے، اور زیادہ تر ٹاؤنز میں انہی کے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لاوارث کراچی نظر آتا ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور 14 گھنٹے کے بعد اس بچے کی لاش ملی ہے. دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کراچی ہیز ملٹیپل ایشوز. کراچی کے پاس کے ساتھ کون سا ایشو نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ یہاں پر ہم یہ کوئی 17 18 بچہ ہے جو گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آج ہم گٹر کے ڈھکن کو رو رہے ہیں کہ گٹر کا ڈھکن نہیں اور بچہ اس میں ڈوب کے مر رہا ہے. اور یہ تقریباً اس سال میں 17 18 بچے اس طریقے سے ہمارے قیمتی جانیں جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہیں. تو یہ تو ڈیفینیٹلی بیڈ گورننس کہہ لیں. اچھا وہاں پر اب پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف صبح جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ذمہ دار کو نہیں چھوڑیں گے. وہاں پر چیئرمین جو ہے وہ جماعت اسلامی کے موجود ہیں اس ٹاؤن کے. تو بھائی جب جماعت اسلامی کے ٹاؤن کے چیئرمین ہیں ان کو یہی نہیں پتا ان کے علاقے میں گٹر پہ ٹھکن نہیں ہے. ان کو جو ہے سوئی گیس کی جو روڈ کٹنگ ہوئی تھی اس مد میں تمام ٹاؤنوں کو 11 ارب روپے ملے تھے. ابھی تک کسی نے 1 روپے دینے کا کام نہیں کرا ہے. تو بات یہ ہے کہ کرٹیسائز کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، اصل چیز ہوتی ہے ڈیلیورنس. آپ اپنی کوتاہی مانیں کہ آپ کے ٹاؤن چیئرمین کو پتا نہیں تھا کہ آپ کے علاقے میں ڈھکن نہیں ہے. اور ڈھکن جو ہے اوور آل دیکھیں یہ ایک ٹاؤن کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے پورے شہر کا مسئلہ ہے. واٹر اینڈ سروس بورڈ جو ہے وہ بھی رسپانسبل ہے، گورنمنٹ بھی رسپانسبل ہے. Everybody who is ruling this city, everybody who is ruling this province, they are all responsible for it. تو اور پھر ایک شہر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شہر میں کون سا ایشو ہے جو کہ مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ کہاں آپ سکھ کا کیا سانس لے رہے ہیں. پر آپ یونیورسٹی روڈ جس طریقے سے کھدی ہوئی ہے 4 سال ہو گئے، مزید 2 سال تک پتہ نہیں کیا ہوگا، ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ جو ہے آپ کا مینا بازار کا انڈر پاس لے لو. تو میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں اسلام آباد میں 3 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں اور 3 مہینے میں 1 دن کم ہونے پر جو ہے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، انڈر پاس بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اوور ہیڈ برج بھی بن جاتے ہیں. تو یہاں کیوں نہیں بن رہے؟ یار نیتوں کا سلطان ہے یا کمیشنوں کا ٹھیکوں کا، یا اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. ہر طرف سے پیسے کی کمائی ہے. آپ نے جو ہے وہ تو اس میں اچھا صاحب ذمہ دار ظاہر ہے میئر کو لوگ زیادہ اس لیے کرٹیسائز کر رہے ہیں. ظاہر ہے جماعت اسلامی کا وہاں ٹاؤن ناظم موجود اور ان کے کاؤنسلر بھی ہوں گے، لیکن میئر کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب پوری کراچی کا یہ حال ہے. اس نے آپ نے خود کہا کہ سال میں 15-20 سے کہ جو ہے اس میں جو ہے بلدیات کے منسٹر بھی ہیں، اس میں جو ہے کے ایم سی بھی ہے، اس میں ٹاؤن بھی ہے، اور اوورال اس میں گورنمنٹ بھی ہے. دوز ہو آر رولنگ، دیٹس واٹ آئی سیڈ. تو اب کراچی جو ہے نا مینیج ان لوگوں سے یہ لوگ مینیج نہیں کر سکتے ہیں کراچی کو بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ کراچی آپ کا فائنینشیل ہب ہے. دنیا میں 17 مثالیں ہیں اس قسم کی جہاں پر جو ہے 1 سے زیادہ کیپٹل ہے. آپ کراچی کو جو ہے فیڈرل فائنینشیل کیپٹل ٹیریٹری ڈکلیئر کریں، اس کو فیڈریشن کے اندر ہوں گے اور فیڈریشن پہ اس کے کام کرے، فیڈریشن کو ایڈمنسٹریٹ کرے، فیڈریشن اس کو گورن کرے. دیکھیے آج اس پر اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو دے ڈو ناٹ بلانگ ٹو کراچی، کیونکہ آپ کی جتنے بھی جو ہے سینسز ہوتے ہیں ان میں سے جتنے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے
they do not count themselves in Karachi. اچھا، اس پہ یہ بڑی اہم چیز ہے جو صاحب آپ کہہ رہے ہیں فردوس نقوی صاحب، یہ اب حل یہی ہے کراچی کا، صوبے کی بات کرتے ہیں تو پھر تو بہت زیادہ یہاں سے بات شروع ہو جائے گی پیپلز پارٹی کی جانب سے، لیکن حل یہ ہے کہ اس کو وفاق کے انڈر میں دے دیا جائے تو شاید کوئی بہتر حالات ہو جائے، ورنہ کراچی کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جی دیکھیں، کراچی کے سے پہلے جو ہے صرف کراچی کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں پورے بلدیاتی نظام کی فکر کرنی چاہیے۔ آرٹیکل 140 اے کی بارے میں اتنا ڈسکشن ہو چکا ہے، بالکل، اور اس کے اوپر ایم کیو ایم اسٹینڈ رکھتی ہے، پی ٹی آئی اسٹینڈ رکھتی ہے، دونوں کہتے ہیں ڈیوالو ہونی چاہیے پاور۔ پروونشل فائنینس کمیشن کا ایوارڈ نہیں ملتا، سالہ سال گزر گئے، عدالتوں میں کیسز پڑے ہوئے، ارشد وورا صاحب کی پارٹی بھی فالو کر رہی ہے، اتنے امینڈمنٹس ہو گئے کانسٹیٹیوشنل، 18th امینڈمنٹ میں اس کو نہیں ایڈریس کیا گیا، 26ویں میں بھی نہیں کیا گیا، 27ویں میں بھی نہیں کیا گیا، اور اس سے پہلے جو امینڈمنٹس ہوئے کچھ صرف تبدیل کرنے کے، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہ 27 پاس ہو چکے ہیں، اس کے معنی 9، لیکن ایک درینہ ڈیمانڈ اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا، کوئی وضاحت نہیں مل رہی، جبکہ یہ ضروری ہے۔ اچھا، یہ شکایت دوسرے صوبوں میں نہیں ہے کہ لوکل باڈی کا نظام جو ہے وہ ایفیکٹو نہیں ہے، اب دیکھا دیکھی پنجاب نے وہ نظام اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو سندھ کے اندر ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اب آئیں کراچی کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی والوں کو کھڑا ہو کے کہنا پڑے گا کہ ہمیں نہ کوئی صوبہ بننا ہے، نہ ہمیں کسی دو اپنا صوبہ، ہمیں آپ کمرشل کیپٹل آف پاکستان ڈکلیئر کیجئے اور اس کو کیپٹل کا اسٹیٹس دیا جائے، فیڈرل کیپٹل کا، کمرشل کیپٹل آف پاکستان۔ اور جس طریقے سے اسلام آباد کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، اسلام آباد خرچے کا شہر ہے، یہ کمائی والا شہر ہے، تو ہم نے تو سنا ہے ہمیشہ اردو کی ضرب المثل ہے کہ کماؤ پوت کی عزت زیادہ ہوتی ہے، جی بالکل، ویسے بھی کہا جاتا ہے دودھ دیتی ہوئی گائے کی عزت زیادہ ہوتی ہے، تو ہم دودھ دیتی ہوئی گائے بھی ہیں، ہم کماؤ پوت بھی ہیں، اور ہمارے بلبوتے کے اوپر سندھ پورا چلتا ہے، اور پاکستان کا 38% جی ڈی پی میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے، اور 65% ہم جمع کرتے، اور اس کے بعد اس شہر کی یہ بدحالی، بد انتظامی، لاپرواہی، کیا آر وی چلڈرن آف اے لیسر گاڈ؟ کیا ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے قربانی نہیں دی؟ ہم کب تک برداشت کریں گے؟ تو ہم مرکز سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جو ہے اس شہر کے حالات درست کیجئے، وی ڈونٹ کیئر۔ اچھا، مرکز میں تو ظاہر ہے ایم کیو بھی موجود ہے۔ ایک منٹ سرور صاحب، علی سرور صاحب، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے پیسے کہاں سے آتے ہیں، مجھے میرے شہر کی سڑکیں صحیح چاہیے، روشنیاں چاہیے، صفائی کا نظام چاہیے، سیف سٹی چاہیے، بہترین پولیس چاہیے۔ مرکز آیا، رینجر 84 سے ہیں اس شہر میں، رینجر، کرائم ریٹ گھٹتا نہیں ہے، انہی نے بھی وہی نظام اپنا لیا جو پولیس کا ہے، وہ ذرا زیادہ پکڑنے لگے، یہ نہیں چلے گا۔ اس طرح چلنا بھی نہیں چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح سر بات کر رہے ہیں ارشد وورا صاحب، اب حل کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو 140 ہے اس پر تو ظاہر ہے سوائے پیپلز پارٹی کے سبھی لوگ تیار ہیں کہ جی بالکل صحیح ہے، اختیارات نجی سطح تک پہنچے جانے چاہیے، لوگوں کو ملنی چاہیے، لیکن ہو نہیں رہا۔ اب چونکہ آپ وفاق میں ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں وزیر اعظم صاحب سے، آپ لوگوں نے کہا بھی، پھر پیپلز پارٹی شاید بہتر بارگیننگ کر لیتی ہے، اس لیے 27ویں ترمیم میں بھی رہ گئے 140، اب 28ویں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، شاید آپ لوگ
کامیاب ہو جائیں اس کو ترمیم میں شامل کرانے کے لیے؟ پہلے ان سے ہم جو ہے آرٹیکل 148 کی وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاہین بھائی کہ جو ہے آرٹیکل 148 پر طریقے سے ڈیفائن کیا جانا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے. اور جو ہے میں نے اپنے اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ کراچی کو جو ہے فیڈرل یہ کانسل ٹیریٹری کہہ رہا ہوں، میں فائنینشیل ٹیریٹری کہہ رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کانسل کر دیں فائنینشیل کر دیں کراچی کو جو ہے نا. کراچی ناؤ it's time that we must decide now. والی بات ہے یہ کوئی میرے لیے نہیں ہے. اچھا پھر اس میں دیکھو کیا مطلب یہ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں وداؤٹ چینجنگ دا نیم، سم could be some north, some south, some central، اس طریقے سے ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے. جب سملرلی پنجاب جو ہے پاکستانی استعمال وہاں پہ انڈیا میں پنجاب 3 پنجاب ہوگا، تو ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم جو ہے نا ہم پاور کو شیئر کرنا نہیں چاہتے. یہ بڑی پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے یہ نہیں چاہتی ہے کسی طریقے سے پاور کو بھی ڈیوالو کریں، اور اپنی جو ہے نا وہ چیزوں کو جو ہے مطلب ڈیوالو کرنے کے بجائے وہ جو ہے ایکومولیٹ کرتے جا رہے ہیں. اٹ واز رانگ. مطلب یہ کہ ٹائم آ گیا ہے. سب سے بڑی ہمارا فیلئر جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں بنائے. ہم جو ہے ہزاروں کلو میٹر کے رقبے پر جو ہے حکومت کرنا چاہتے ہیں. ہم بادشاہت چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پڑوس ہمارے پاس ہے، ہم اس کے بادشاہ بن کے رعایا کے ساتھ چلتے رہیں. ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی جیسے بات ہے، مطلب دیکھو دے آر آل لینڈ لارڈس، اور ایگریکلچر جو کرتے ہیں وہ خود نہیں کرتے ہیں، اپنے مزاروں سے کراتے ہیں، دیتے ہیں منیمم اماؤنٹ اور whatever. So that is where they are handling corruption also. I mean, public-private partnership. Okay, public-private partnership is good in a sense, but what are you doing? What is your responsibility? If federal government wants to do something, you are not even following them. چلیں گے تو شکر ہے اللہ کا کہ یہ کنوینس ہو گیا اور ایشوز ریزالو ہو گیا، چھوٹے چھوٹے کام ہیں. لیکن کراچی کو جو چیزیں چاہیے وہ یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. بالکل، لیکن ظاہر ہے یہاں سے کماتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس پہ لگایا نہیں جاتا. یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا جہاں میں نے شروع میں ایک چیز ایڈ آن کروں گا، جی جی دیکھا اگر تو آپ کو کراچی کے ساتھ چیریٹی ہے کسی بھی پولیٹکس پارٹی، میں یہ سمجھتا ہوں جس طریقے سے میثاق جمہوریت کی مثالیں دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں، میثاق سب تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جائیں، وہ اس کی سگنیٹری ہو، وہ اس کا 50 سالہ پلان بنائے اور 50 سالہ پلان کو پبلک کرے اور گواہی دے پبلک میں پریس کانفرنس کر کے کہ یہ ہے کراچی ان دا نیکسٹ 50 ایئر اینڈ وی آل ول فالو نو میٹر کس کی گورنمنٹ آتی ہے. تو یہ مثال سے کراچی کا سب کا کانسنسس ہونا چاہیے. دیکھیے بلاول صاحب تو یہ فرماتے ہیں ہمارا تو مقابلہ ہی نہیں ہے پاکستان میں کسی اور شہر سے، صوبے سے، ہم تو اتنا آگے نکل چکے ہیں. جی اچھا مولانا صاحب، یہ تو ہم بات جو کر رہے ہیں بالکل نقوی صاحب سن رہے ہیں. یہ جو بات میں نے کی تھی کہ گورنر راج کا امکان ہے KPK میں، اور سندھ میں بھی کہا جا رہا ہے شاید کہ گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے سر کہ دستوری صاحب کے حوالے سے؟ سر اس کا تمام چیزیں یہ اسپیکولیشن جو ہے نا، اسپیکولیشن کو جب کوئی چیز ہو جائے تو اس پہ ڈبیٹ بہتر ہے، جب کوئی چیز کی پلاننگ بھی اناؤنس ہو جائے تو ڈبیٹ بہتر ہے. انفارچونیٹلی جو ہے میڈیا کی رپورٹس ہوتی ہے، میڈیا جو ہے ایویڈنس کے ساتھ رپورٹ دے تو زیادہ بہتر ہے. اور ویسے بھی اس وقت میں اگر کوئی چیز ہو جائے تو اس کے بعد اس پر ڈبیٹ بہتر ٹھیک ہے. اچھا یہ جو کسی چیز کی بہتری لیکن بہتری کے لیے ڈبیٹ کرنی ہے، کسی چیز کی بالکل. اچھا میں نے کرنی تو اس پر ڈبیٹ. مولانا صاحب یہ اس پر میں نقوی صاحب کے پاس تو جاؤں گا ہی، لیکن آپ سے بھی جو ہے سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، آپ بھی ووٹ دے کر اسمبلی میں گئے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ KPK کی بات کر رہا ہوں 8 بار آ چکا ملاقات کے لیے اپنے ظاہر سربراہ سے، لیکن اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی. بار بار آپ خود سن رہے ہوں گے، آپ بھی ظاہر جاتے ہیں وہاں اسلام آباد میں. تو یہ سر یہ کیا اچھا سائن ہے یہ جمہوریت کے لیے کہ جمہوری دور میں کوئی ملاقات کرنا چاہے اور CM 4-5 کروڑ کا
صبح چلانے والا آدمی وہ آ رہا ہے واپس چلا جاتا ہے کہ جی ملاقات نہیں ہو سکتی, پھر عدالت چلے جائیں, عدالت سے بھی آرڈر لے کر آ جائے, پھر ملاقات نہیں ہوتی, کیا کہیں گے آپ؟ وورا صاحب اچھا چلیں ٹھیک. اچھا نقوی صاحب اب کیا ہوگا؟ منگل کو کہا گیا ہے آپ کی جماعت کی جانب سے اسلام آباد میں دھرنا دیں گے, ان کی بہنیں بھی موجود ہوں گی, ارکان اسمبلی بھی ہوں گے, کارکنان کو بھی پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے, تو یہ تو بڑی معاملہ تصادم کی طرف تو نہیں جا رہا, کیونکہ گورنمنٹ تو یہی دیکھ رہی ہے کہ وہاں اتنے لوگوں کا آنا مناسب نہیں ہوگا, لیکن آپ لوگوں نے کہہ دیا ہے آپ کی پارٹی کی جانب سے, تو اب دیکھتے ہیں کہ منگل کو کیا ہے. لیکن اب آپ بتائیے کیا لائے عمل کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ زندہ قومیں احتجاج کرتی ہیں جب ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے. ابھی آپ نے جو کچھ کہا کہ کورٹ کے آرڈر کے باوجود, بار بار وہاں جانے کے باوجود, نومبر کا مہینہ روزے میں گزارنے کے باوجود کہ ایک ملاقات نہیں ہوئی, وہ دوسری بات ہے نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوئی. کہا یہی جاتا تھا کہ نوٹیفیکیشن کے بعد ملاقات ہو جائے گی. سر نوٹیفیکیشن سے کیا تعلق ہے؟ مجھے کیا پتا, وہ ان سے پوچھیں جو تبصرہ نگار ہیں. مجھے تو دونوں میں کوئی ربط نظر نہیں آتا, لیکن یہاں خوف کا عالم یہ ہے کہ بھئی استثناء لینے کی کیوں ضرورت پڑ گئی فیلڈ مارشل کو؟ کون سے ایسے جرائم کیے ہیں؟ زرداری اگر صاحب نے کسی ہیں جی کیا چیز؟ زرداری صاحب نے جو لیا ہے سر استثناء. نہیں جی, زرداری صاحب کی نہیں بات کر رہا, فیلڈ مارشل کی بات کر رہا ہوں. اچھا زرداری صاحب کی استثناء تو ایز اے صدر جو ہے ان کو استثناء پہلے بھی تھی کہ ایز اے صدر صدارتی محل میں رہتے ہوئے جو فیصلے کریں گے اس پہ استثناء ان کو پہلے بھی تھی. اس استثناء میں یہ ہے کہ اگر اب وہ سر محل کے مجرم قرار دیے جائے, کوٹیکنا کے مجرم قرار دیے جائیں, وہ فرانس میں سب مرین کے اس کے اوپر پیسے لیں, نیو یارک کے اپارٹمنٹس پہ پائے جائیں, اور جو ان کی چاہنے والے لوگ یہاں سے انہی کے جہاز میں بیٹھ کے ڈالر لے جاتے تھے. ایان ملک, ایان کیا ایان کچھ علی, اسی کے سم ایان علی, ایان علی, جس بیچارے میں ایک کسٹم آفیسر اپنی جان بھی دے بیٹھا. وہ سارے واقعات اگر حقیقت میں ثابت بھی ہو جائیں تو پاکستان کی کوئی عدالت ان کو کوئی سزا نہیں دے سکتی. اگر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ زرداری صاحب نے حکم دیا تھا 26 نومبر کو اور 13 اکتوبر کو, جس کی وجہ سے 100-200 لوگ مر گئے, تب بھی ان کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی. یہ ہے کمال استثناء کا. استثناء کمال بھی ہے, اور جمہوری پارٹیوں نے ظاہر ہے ووٹ دیا ہے سر, ایم کیو نے بھی دیا, نون لیگ نے دیا, آپ کے علاوہ تو ظاہر ہے تمام سیاسی جماعتیں شریک رہیں اس میں, اور ایکسٹینشن بھی ماشاءاللہ لائن لگا کر ہم لوگ دیتے ہیں, پھر بعد میں باتیں بھی ہوتی ہیں. اچھا وارا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی جماعت نے گزشتہ روز جلسہ ایک کیا. منٹ گزارش کر سکتا ہوں سرور صاحب, مجھے ارشد وورا صاحب کی آواز بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ اپنے اسٹوڈیو میں ساؤنڈ والوں سے کہیں کچھ بہتر کر دیں. جی میں بول دیا. اچھا وارا صاحب, ایم کیو ایم نے سندھ کی تقسیم کا مطالبہ کر دیا, کراچی انتظامی بنیادوں پر تقسیم ہو سکتا ہے. خالد محمود صدیقی صاحب نے فرمایا کہ کراچی بھی جب ظاہر ہے سندھ کیوں نہیں ہو سکتا اگر کراچی ہو سکتا ہے انتظامی بنیادوں پر, تو سر اس پر کیا واقعی سیریس مطالبہ ہے آپ کا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے ایم کیو ایم یہ بات کرتی ضرور ہے لیکن پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نہیں اب جو ہے نا, اب اٹ ہیز ریئلی بیکم اے ریکوائرمنٹ, نہ صرف ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہے بلکہ اور بھی بہت ساری پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ صوبے آپ کے بننے چاہیے, اور جو ہے صوبے کا نام لے دیں, انتظامی یونٹ کا نام لے دیں, مطلب وٹ ایور نیم یو وانٹ ٹو گیو اٹ ٹو. یہ 4-5 جب اپنے پروونسز بنا کے رکھتے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا. یو نیڈ ٹو, ارے یہاں ہم جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کی بات کر رہے ہیں, خدا خاصا اپنے ملک کے ٹکڑے نہیں کرنے کی بات کر رہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کراچی جو ہے پاپولیشن کے لحاظ سے آج سندھ رورل سے بہت بڑا ہے, تو کراچی کیا سندھ میرا نہیں ہے, کیا لاڑکانہ میرا نہیں ہے, کیا نوابشاہ میرا نہیں ہے؟ یہ تمام جگہ جو ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ ساری میری ہیں. میرے مطلب عام پاکستانی پورا پاکستان میرا ہے, لیکن یہاں پر ایڈمنسٹریشن نہیں ہو رہا یا گورن نہیں ہو رہا. یہاں پہ گورننس از ناٹ گڈ, گورننس اینڈ بیکم فیلئر.
اب اس گورننس کو جو فیلئر ہو چکی ہے، آپ کو اگر اپنے ملک کو ترقی دینی ہے، اپنے شہر کو سیو کرنا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو جو ہے نا، آپ کو اس کو بڑھانا پڑے گا، آپ کو کرنا پڑے گا جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اشفاق صاحب. اشفاق صاحب آپ کا تھوڑا مسئلہ ہے. بہت شکریہ آپ کا. پھر تو نقوی صاحب، آپ جو بات ہم نے شروع میں کی کہ آج واوڈا صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں کہ بدماشی کریں گے تو گورنر لگ سکتا ہے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی خواہش ہے تو دیواروں پر ٹکریں مارتے رہیں، دیوار کو تو کچھ نہیں ہوگا، سر ہی ٹوٹے گا. انہوں نے اشارے کنائے بتا دیا آپ کو سر. اصل میں مجھے تو یہ پتا ہے کہ اگر ایک ہی جگہ ایک قطرہ پانی گرتا رہتا ہے تو بڑے بڑے پتھروں کو توڑ دیتا ہے، دیوار کی کیا بات کرتے. بات ساری یہ نیت اچھی ہو، خلوص ہو، تو پھر انشاءاللہ بڑے بڑے جابروں کے سرنگو ہوئے ہیں. ہر دور میں کچھ فرعون ہوتے ہیں، نمرود ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر گلایا کی بات ہوتی ہے تو ڈیوڈ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہمارے دین میں بھی ہے اور جگہ بھی ہے. تو ہم فیصل واڈا جیسے لوگوں کو جو اپنا بستر بچھونا ٹھنڈی ہوا دیکھ کے لے جاتے ہیں، ہم کسی اور نسل کے لوگ ہیں. یہاں ارشد وورا صاحب سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے. جی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریشن یونٹ کیا ہونا چاہیے، مسئلہ یہ کہ ہم سب کو مل کے ایک ڈیمانڈ کرنی چاہیے. کراچی سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے جی. پورے پاکستان میں. انفراسٹرکچر کے لحاظ سے سب سے بہترین شہر کراچی ہونا چاہیے. وی ڈونٹ کیئر کہاں سے پیسے آتے ہیں. جب ہم کما کے سب سے زیادہ دیتے ہیں تو ہمارا شہر بھی اچھا ہونا چاہیے. ہماری آبادی بھی سب سے زیادہ ہے، ہمارا جیسا کوئی شہر اور نہیں ہے. سارے شہر کو متحد کیجئے، پٹھان، مہاجر، سندھی، بلوچی، ساری سیاسی جماعتوں. کون کہے گا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا شہر اچھا ہو؟ بالکل. یہ والی بات جو ہے اس پہ متحد کیا جائے. جہاں ایسے ہی بات ہو جاتی ہے کہ کراچی علیحدہ صوبہ، تفریق ہو جاتے ہیں لوگ. ہمیں وہ نہیں چاہیے. ہماری ڈیمانڈ صرف ایک ہے کہ میرا شہر رہنے کے قابل ہونا چاہیے، سب سے بہترین ہونا چاہیے. یہ سب کا شہر ہے، یہ غریب پرور شہر ہے. یہ پاکستان کے ہر علاقے سے لوگ آ کے یہاں ٹھہرتے. لیں سب کو ملکیت. ان سے کہے ملکیت آپ کی، شہر آپ کا. کون آدمی ایک گندے گھر میں رہنا پسند کرتا ہے؟ کون ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہنا پسند کرتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ برسات میں اس کی چھت میں سے پانی ٹپکے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے چاروں طرف کوڑا ہی کوڑا ہو؟ اور کوئی وجہ ہے؟ صاف ستھرا پنجاب ہو سکتا ہے، صاف ستھرا کراچی نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے ماس ٹرانزٹ سسٹم یہاں تھا، ٹریم کی صورت میں ختم کیا گیا. وہ ٹریم ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی ماس ٹرانزٹ سسٹم کراچی کو نہیں ملے گا. لاہور کو جا کے دیکھیں، ریڈ لائن بھی آ گئی، اوپر کی ریلوے بھی آ گئی، انڈر گراؤنڈ بھی آ اور جائے گا، ٹرین سب بھی آ چل جائے گئی وہاں. تو سر ایک اور میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کی موجودگی فائدہ اٹھایا جائے. عطا تارڑ صاحب ہیں وزیر اطلاعات وفاق کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی بہنیں انڈین چینل پر جا کر ملک کو بدنام کر رہی ہیں. ملک دشمنوں سے گٹھ جوڑ سامنے آ چکا، جس طرح کی انہوں نے باتیں کی انڈین چینل پہ بیٹھ کر. اور کیا کہیں گے اس پر آپ؟ کیونکہ ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے، ملک دشمنوں سے گٹھ جوڑ سامنے آ چکا، حکومت کی جانب سے اب آ گیا انڈیا کہ جناب اب یہ بھی دیکھا جائے گا اس پر بھی، اور ہو سکتا ہے اس پر کوئی کیس ویس بھی بن جائے. یہ دیکھے پیکا ایکٹ بھی آ گیا، بہت ساری چیزیں آئیں. ظلم جب انتہا سے بڑھتا ہے تو اس کی حد تو ہوتی ہے نا کہیں نہ کہیں. وہ جا کے کدھر کریں فریاد؟ اگر انڈین چینل میں آیا تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ قانون کے مطابق ہے. جیل مینول کہتا ہے کہ آپ ایک آدمی کے رشتہ داروں سے اس کو نہ ملنے دیں، کورٹ کے آرڈر کے باوجود نہیں. بدنامی حکومت کی نہیں ہے، اصل بدنامی کون کر رہا ہے پورے ملک کی؟ لیکن سر جو دشمن ملک کو یہ کہنا، فالو کر رہے. سر دشمن ملک کو یہ کہنا کہ جی آپریشن سندور 2 کر لیں، اب خان ایسے ہی آزاد ہوگا، اس طرح کی باتیں بھی اچھا جی مناسب چلیے، نہیں ہے. میں امریکہ کو انٹرویو دیتا ہوں، امریکہ کے انٹرویو کو انڈیا چلا دیتا ہے، کیا فرق ہے؟
سر اصل بات تو وہ جملے ہیں جو وہاں استعمال کیے گئے. یہ میں نے انٹرویو سنا نہیں ہے, آپ جملے دہرا دیجئے. اگر وہ ڈیفینڈیبل ہوں تو میں کہہ دوں گا ڈیفینڈیبل ہے, نہیں ڈیفینڈیبل ہوں گے سر تو جو میں کہوں گا جملے یہ اس وقت موجود ہیں سوشل میڈیا پر ان کے مطابق تو یہ گفتگو فرما رہی ہیں محترمہ کہ جی آپریشن سندور 2 ہوگا شاید اب تو تبھی خان صاحب باہر آئیں گے, کیونکہ ہم نے تو اپنی سی کوششیں ساری کر لی ہیں خان صاحب کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں اگر آپریشن سندور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور نورین سے پوچھا جائے گا, نورین آپا سے, کہ بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی, تو میں جواب بتا دوں گا. میں اس جواب سے خود مطمئن نہیں ہوں اگر ایسا جواب دیا ہے, جب تک مجھے سمجھائے نہیں. اچھا خان صاحب کے سر بیٹے بچے آ رہے تھے پچھلے 1 سال سے سن رہے ہیں, خان صاحب سے ظاہر ہے ملاقاتیں بند ہیں, سب کچھ ہے, اور پتہ نہیں کہتے تنہائی میں ہیں یا نہیں ہے, کیوں اندر کی خبریں ظاہر آ نہیں رہی. تو ان کے بچوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ وہ آ رہے ہیں پاکستان, وہ بھی آ کے کوشش کرنا چاہ رہے ہیں, یا وہ بیرون ملک ہی رہیں گے, والد صاحب ان کے جیل میں ہیں تو؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ, اگر یہاں ان کو بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا اور ان کو کوئی ایشورنس بھی نہیں دے رہی گورنمنٹ آف پاکستان کہ وہ آئیں گے تو انہیں ملنے دیا جائے گا, تو وہ کیوں آئیں؟ وہ بہتر ہے کہ وہیں سے بیٹھ کے پریشر بڑھائیں. پاکستان از پارٹ آف کامن ویلتھ, اور وہ بھی ایک کامن ویلتھ کی جو مرکز ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں کے وہ شہری ہیں برطانیہ کے. پارلیمان میں جائیں, ملاقاتیں کریں, اور وہاں سے ڈیمانڈ بڑھائیں. اس سے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ کھلنے کی زیادہ امید ہے. یہاں آنے سے ان کو کوئی اتنا مجھے تو فائدہ نہیں نظر آتا اس وقت. نہ ان لوگوں نے پی ٹی آئی کے اصولوں کے لحاظ سے موروثی سیاست ہے, نہیں وہ بات نہیں ہے, نہ وہ لیکن سر ان کے والد ہیں, وہ تو ظاہر ہے باہر بیٹھ کے نہیں دیکھیے, ایک ہے کہ سیاست کرنے آ رہے ہیں, اپنا کیریئر بنانے آ رہے ہیں, اور والد صاحب کے پلیٹ فارم کو استعمال کریں گے. بچوں کو, میں جہاں تک مجھے پوری نالج ہے اس میں ان کو کوئی شوق نہیں ہے, تو وہ خان تو ہے نہیں ان کی خان صاحب ٹینشن, ان کی کی سر خان صاحب کی ٹھیک ہے. بہنوں کے حوالے سے بھی کہا جاتا تھا کہ سیاست کا شوق نہیں ہے, لیکن آہستہ آہستہ جو بیانات اور سلسلہ انٹرویوز, یہ ساری چیزیں تو آ رہی ہیں سامنے. اجی بڑی سیدھی باتیں وہ بارہا کہہ چکی ہیں کہ ہم اپنے بھائی کی سیاسی جماعت اور ان کے درمیان ایک رابطہ ہے, اس لیے بیان آتے. آپ سیاسی مجھے ملنے دیں, مجھے تو نہیں ملنے دیا جاتا. سلمان اکرم راجہ کو ملنے دیں, نہیں ملنے دیا جاتا. گوہر کو ملنے دیں, نہیں ملنے دیا جاتا. خود چیف منسٹر صاحب, اس سے پہلے چیف منسٹر صاحب علی امین گنڈاپور, لیڈر آف دی اپوزیشن ان پنجاب اسمبلی, نہیں ملنے دیا جاتا. لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ, نہیں ملنے دیا جاتا. نہ راجہ ناصر عباس کو ملنے دیا گیا, نہ شبلی فراز کو ملنے دیا گیا, نہ عمر ایوب کو ملنے دیا گیا. یہ کوئی داستان آج کی ہے؟ لیکن جن کے آپ نام لے رہے ہیں سر, عمر ایوب ہو یا شبلی فراز صاحب ہوں, وہ تو اس وقت ظاہر ہے وہ تو کے پی کے میں پناہ لی ہوئی انہوں نے, ان کے وارنٹ یہ گرفتاری بات جاری یہ ہو نہیں چکے. ہے جب پناہ, میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب وہ لیڈر تھے, اس وقت بھی نہیں ملنے دیا. دیکھیے نا کب سے سیاسی جماعت کی لوگوں کو, ان کے جو میں نے یہ سارے نام لیے, میری آخری ملاقات کو ہوئے ہوئے آج 13 ماہ ہو گئے. میں پارٹی کا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں. بالکل. اب بھی فائنلی جو ہے آپ کو امیدیں یہ ہیں کہ کل احتجاج کریں گے وہاں اڈیالہ کے باہر, اور وہاں تمام لوگ موجود ہوں گے پی ٹی آئی کے, یہی راستہ رہ گیا ہے, ورنہ اب آپ کے پاس کوئی اور تو ظاہر ہے. سر یہ راستے تو بہت سارے ہیں, ان سارے راستوں کا ذکر کریں گے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. سر اتنا کوئی خطرناک راستہ بھی ہے؟ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. ہم نے کہا ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں, ہم پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے اتنے دنوں سے احتجاج کیا ہے, کوئی نہ گتھم گتھا ہوئے, نہ کوئی پتھر اٹھایا ہے, نہ کوئی گولی چلائی ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی ظلم کیا جائے گا تو سمجھ لیں کہ ظالم آپ کہلائیں گے, ہم تب بھی مظلوم ہیں. ہم نے اپنے ورکرز کو ابھی بھی یہی کہا ہے, پرامن طریقے سے آپ لوگ رہیے گا. اس سے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہنگامہ ہو
اور ہمیں بھی TLP بنا دے. سر سیاسی ہم TLP سیاسی دیں گے. حوالے سے ڈیولپمنٹ خاص طور پر کہا گیا فضل الرحمان صاحب یا جماعت اسلامی ان کو بھی اب ساتھ ملائیں، لیکن بات ایسی ہوتی نظر آ نہیں رہی. فضل الرحمان صاحب بھی دور ہیں آپ سے اور جماعت اسلامی بھی. میں دیکھیں بات ساری یہ ہے، ہم سے کسی کو قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان سے قریب ہو جائے. کیا یہ پاکستان سے قریب ہے؟ یہ جو جمہوریت ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بولی پڑے نا 27ویں ترمیم پہ، کیا جی جملے کہے کہ یہ بنائی ہوئی اسمبلی ہے. ہم جعلی بھی تو یہی انہوں نے کہتے جعلی کہا ہے اس کو 27ویں ترمیم کو بنائی بھی. جعلی ہے، بنائی ہوئی، بات تو ایک ہی ہے، الفاظ میں ذرا بہتر کر رہا تھا، جعلی نہیں ہے. مطلب انہیں نے مسترد کیا انہوں نے بھی. اس لیے میں مسترد پوچھ رہا کر تھا آپ دیا. سے کہ جب مسترد کر رہے ہیں جماعت اسلامی نے اچھا، مسترد اس کیا، کے فضل الرحمان بعد صاحب نے مسترد ارشد کیا. وورا صاحب کو تو دل میں پتا ہے کتنا بڑا چور لیے بیٹھے ہوئے ہیں. چوتھے نمبر پہ آ کے جو ہے پہلے نمبر بن گئے. یہ کس طرح ہو جاتا اس ہے کو سر یہ جادو؟ اس کو جمہوریت کہتے ہیں. سر یہ ایسی جمہوریت چوتھے پاکستان کو بخشا ملے گی، سر سلامتی ملے گی. چوتھے نمبر سے پہلے نمبر پر کس طرح بن جاتے ہیں سر؟ سر جب کسی کی ڈنڈا چلتا ہے اسے کہتے ہیں پھلترو، چلترو، ایسے بہت سارے لفظ ہیں. جب وہ چل جاتا ہے اور جس قوم میں بے غیرت بیٹھے ہوئے ہوں بڑے بڑے عہدوں پہ، جن کا نہ کوئی ضمیر ہو نہ کوئی ایمان ہو، جو آپ کے چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان کو بھی خدا کے پاس تو جانا ہے نا کسی وقت. کر لیں عیاشی جتنی کرنا چاہتے. کبھی تو جب سڑک پہ نکلتے ہیں تو نعرے لگتے ہیں قاضی تیری زندگی شرمندگی شرمندگی. کیا کمایا انہی نے؟ کون سی عزت کما لی باجوہ نے؟ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. بھائی ایسے بھی جنرل گزرے ہیں جن کو آج بھی لوگ ان سے ہاتھ ملانے کے لیے چلے جاتے ہیں، وحید کاکڑ جیسے. ایسے نہیں ہے کہ پاکستان کے سارے جنرل بدنام ہوئے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ افضل عبدالحسین خان نقوی صاحب، صاحب آپ کی کا بہت عزت کی. شکریہ، اور ارشد وارا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور گفتگو ہم نے یہ کی کہ جناب کہ منگل کو PTI نے اڈیالہ جیل کے باہر جو کہا ہے کہ کارکنان بھی پہنچ جائیں، ارکان اسمبلی بھی پہنچ جائیں اور CM بھی وہاں موجود ہوں گے اور ہم احتجاج کریں گے اگر ملاقات نہیں کرنے دی گئی، تو اس پر سب کی نظریں بھی ہیں. لیکن آج جو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ APK میں غیر قانونی افغانوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ APK حکومت کو، اور جو کیمپ وہاں قائم کیے گئے ہیں ان کو واپس بھیجنے کے حوالے سے یہ بڑی اہم چیز ہے. کیونکہ اب گورنر راج کی جو خبریں آ رہی ہیں مسلسل کہ APK میں گورنر راج نافذ کرنے پر غور ہو رہا ہے. اور یہ بھی کہا ہے بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کہ صوبے کے حالات اس اقدام کا تقاضا کر رہے ہیں. صوبے کے اقدام، تو اپنے صوبے پہ توجہ دی جائے، وہاں کے بیڈ گورننس پہ توجہ دی جائے، اس کے بعد پھر باقی باتیں تو ظاہر چلتی رہیں گی. آج تک اتنا ہی، اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا کی مان.